اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیں اگ جائیں، ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جتاتے اور ایذا رسانی نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ دلداری کی ایک بات اور درگزر کرنا بہتر ہے ایسے صدقے سے جس کے پیچھے ایذا رسانی ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، حلیم اور بردبار ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے برباد مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال اس چٹان جیسی ہے جس کے اوپر کچھ مٹی جم گئی ہو اور اس کے بعد زوردار بارش ہو جائے اور وہ چٹان بالکل سپاٹ ہو جائے، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے اس میں سے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا، اور اللہ ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو سطح مرتفع پر ہو، بلند زمین پر ہو، اور زور کی بارش ہو جائے تو اس کی فصل 2 چند ہو جائے، اور اگر بارش نہ ہو تو ایک پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے، دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، اس میں ہر طرح کے میوہ جات ہوں، اور اس کی عمر بڑھاپے تک پہنچ گئی ہو، اور اس کے پاس ایسی ذریت ہے جو کمزور ہے، کسی لائق نہیں ہے، اور اس باغ کو
ایک بگولا آلے جس کے اندر آگ ہے اور وہ باغ جل جائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ اوپر سے جو سلسلہ آ رہا تھا تو اس میں جہاد اور انفاق کا ذکر تھا۔ اللہ کے راستے میں اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا، دشمنوں سے مقابلے کا حکم دیا گیا تاکہ دنیا میں انصاف قائم ہو، ناانصافی ختم ہو، مظلوموں کی مدد ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو جب جہاد کا حکم ہوتا ہے تو انفاق کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ درمیان میں ایک بات آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں رکھی ہے، لا اکراہ فی الدین، ہر آدمی آزاد ہے اور اپنی مرضی سے وہ جو چیز چاہے اختیار کرے۔ ہدایت کے لیے، ضلالت کے لیے، گمراہی کے لیے اللہ کی جو سنت ہے اس کی وضاحت کی گئی، اور اس کے بعد پھر سلسلہ کلام انفاق کی طرف آ گیا۔ اب یہاں انفاق کی اہمیت بھی بتائی جا رہی ہے اور اس کے آداب بھی بتائے جا رہے ہیں اور اس کی برکات بھی بتائی جا رہی ہیں کہ کیا کیا اس کے ثمرات ہیں اور کیا کیا اس کی برکات ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی آفات کیا کیا ہیں، یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انفاق جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ نے جہاں بتایا ہے اس راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے اندر بہت وسعت ہے۔ بال بچے پہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں۔ غریب رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ جہاد کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں۔ دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ تو فی سبیل اللہ کی جو اصطلاح ہے یہ بہت وسیع ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، صدقات اور خیرات، بہت ساری مدات۔ تو یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ جہاں پسند کرتا ہے اور اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں آپ خرچ کریں گے تو فی سبیل اللہ ہے، اور جہاں اللہ نے منع کیا وہاں خرچ کریں گے تو فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ تو بتایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مثال ایک دانے کی ہے۔ جیسے گیہوں کا ایک دانہ ہے، اس کو آپ نے زمین میں ڈال دیا، اس کی دیکھ ریکھ کی، تو اس سے ایک پودا نکلا، اور اس پودے میں 7 بالیں ہیں اور ہر بال میں 100 دانے ہیں۔ تو ایک دانے سے کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے۔ گیہوں کا ایک دانہ اور اس سے نکلا پودا، اس میں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانہ، تو ایک دانے سے 700 دانہ۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ کئی گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور حدیث میں بھی یہ ہے کہ آدمی جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کا اجر 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ملتا ہے، کم سے کم 10 گنا، اور اس کے بعد بڑھتے ہوئے 700 گنا تک جا سکتا ہے۔ یہ فرق کس لحاظ سے ہوتا ہے؟ یہ فرق ہماری نیت کے لحاظ سے ہوتا ہے، جیسی نیت ویسی برکت، اور کن حالات میں آپ نے خرچ کیا۔ جب زیادہ انفاق کی ضرورت ہو ایسے حالات میں خرچ کریں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ سورہ حدید میں کہا گیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ سے پہلے سخت حالات تھے، ضرورت تھی، انفاق کی ضرورت تھی، مدد کی ضرورت تھی، تو اس وقت جن لوگوں نے خرچ کیا ان کو زیادہ اجر ملے گا، اس وقت جن لوگوں نے جہاد کیا ان کو زیادہ اجر ملے گا۔ تو یہ جو فرق ہوتا ہے حالات کے لحاظ سے، نیت کے لحاظ سے، موقع محل کے لحاظ سے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اضافہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی ہے جس سے 7 بالیں نکلی، ہر بال میں 100 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے 2 چند کرتا ہے،
بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے، اور اللہ بہت کشادگی والا ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، جتنا چاہے دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور علیم ہے، وہ جانتا ہے، یعنی تمہارے دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہے، تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، اسی لحاظ سے اجر دے گا۔ نیت اگر اچھی ہے تو زیادہ اجر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ قدر و قیمت نیت کی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 100 روپیہ دے اور ایک آدمی 1000 روپیہ دے، اور یہ 100 روپیہ 1000 پہ بھاری ہو جائے، کیونکہ 100 روپیہ دینے والے نے اخلاص کے ساتھ دیا ہے، اور 1000 دینے والے کا مقصد نام و نمود بھی ہو سکتا ہے، اس کی نیت ٹھیک نہ ہو۔ تو اصل چیز جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے ہماری نیت۔ ابھی جب قربانی کے ایام تھے تو آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قربانی کے جانوروں کا خون اور اس کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری نیت اور تمہارا جذبہ پہنچتا ہے۔ وہی حال انفاق کا ہے، تمام عبادتوں کا ہے، تو اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ اب دیکھیے جو مثال دی گئی ہے وہ مثال دی گئی ہے گیہوں کے دانے کی، اور اس مثال پہ اگر آپ غور کریں گے تو انفاق کے آداب سب سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جو دانہ کسان زمین میں ڈالتا ہے، وہ دانہ اگر اچھا نہ ہو تو اس سے کوئی پودا نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ دانہ صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو جو مال آپ خرچ کر رہے ہیں وہ مال جو ہے پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ وہ اگر سڑا ہوا دانہ ہوگا تو اس سے کوئی پودا نہیں نکلے گا۔ اچھا، کہاں خرچ آدمی جہاں لگاتا ہے کسان تو اس کو صاف کرتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، آفات سے بچاتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ اپنے انفاق کو ایسی چیزوں سے بچائیے جس کی وجہ سے اجر ختم ہو جاتا ہے، نام و نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، احسان مت جتائیے، تکلیف مت پہنچائیے۔ تو جس طرح سے ایک کسان بیج ڈالتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے، اسی طرح سے آپ کو بھی اپنے انفاق کے لیے بہترین مال کا انتخاب کرنا ہے، آداب کے ساتھ خرچ کرنا ہے، تو اس کے اندر اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کئی گنا اس کو بڑھا کر کے دے گا۔ تو اب اس آیت میں انفاق کا اجر بتا کے انفاق کی ترغیب دی گئی کہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، کئی گنا تم کو ملے گا، ایسے وقت میں ملے گا جب تم پائی پائی کے محتاج ہوگے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صحیح جگہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور اس کے بعد خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بعض لوگ مدد کر دیتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے نہ مدد کیا ہوتا تو تمہارا حال کیا ہوتا، تو یہ تو احسان جتانے والی بات ہوئی۔ اور تکلیف پہنچانے کی بات کیا ہے کہ آپ اس کو حقیر سمجھیں، اس کو طعنہ دیں، اس کے اوپر کمنٹ کریں، طرح طرح کی بات کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حسن نیت کے ساتھ انفاق نہیں کیا۔ انفاق تو یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے دیجئے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، خاموشی سے دے دیجئے، احسان مت جتائیے۔ احسان جتایا تو سب ختم، تکلیف پہنچائی سب ختم۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کے بعد احسان نہیں جتاتے ہیں، ایذا رسانی نہیں کرتے ہیں، طنز نہیں کرتے ہیں، جملے نہیں کستے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ یہ الفاظ جب آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، کیونکہ جنت ہی ایک ایسی جگہ ہے نہ وہاں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی فکر ہوگی نہ کوئی پریشانی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو انفاق کے بدلے میں جنت میں داخل کرے گا۔ بس یہ ہے کہ انفاق کے بعد کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا اجر ضائع ہو جائے۔ یہ جو چیز ہے احسان جتانا، ایذا رسانی کرنا، یہ آفات انفاق میں سے ہے، ایسی چیز ہے جس سے انفاق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے انفاق کی حفاظت کیجئے، اسے ضائع مت کیجئے۔ پھر فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی،
کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مانگنے والا آیا، کوئی سائل آیا اور آپ جو ہے کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آدمی کے حالات تو ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، نرم گرم حالات آتے رہتے ہیں. تو اس وقت ڈانٹنا نہیں چاہیے، بلکہ دلجوئی کی کوئی بات کرنی چاہیے. قول معروف کو ہوتا ہے دلداری کی کوئی بات کہ بھائی آج ہم مدد نہیں کر سکتے ہیں، اللہ آپ کی مشکل آسان کرے، اللہ آپ کے لیے راستہ آسان کرے، بجائے ڈانٹنے کے، جھڑکنے کے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے والے اڑ جاتے ہیں اور جیسے لگتا ہے کہ کوئی قرض مانگنے کے لیے آئے ہیں، اصرار کرنے لگتے ہیں. تو ان کی طرف سے کوئی ایسی بات آ جائے تو نظر انداز کر دینا چاہیے. وہ ضرورت مند ہیں، اپنی ضرورت کی وجہ سے اس طرح کی حالت ان کی ہو گئی ہے، تو اس وقت عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. فرمایا دلداری کی بات اور نظر انداز کر دینا ایسی مدد سے بہتر ہے جس کے بعد آدمی احسان جتائے. مدد بھی کر رہے ہیں اور احسان بھی جتا رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ معذرت کر لیجئے. جسے کہہ دیتے ہیں بابا معاف کیجئے، یہ قول معروف ہے، معاف کیجئے، یعنی آج ہم دینے کی پوزیشن نہیں ہے، معذرت کر لیجئے، خوبصورتی کے ساتھ ٹال دیجئے. ان کی طرف سے کوئی تکلیف دہ بات آ جائے تو درگزر کر دیجئے. یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ مدد بھی کر رہے ہیں اور احسان بھی جتا رہے ہیں ان کے اوپر. تو فرمایا کہ دلداری کی کوئی بات اور نظر انداز کر دینا بہتر ہے ایسے صدقہ سے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، جس کے بعد احسان جتانا ہو، جس کے بعد تکلیف پہنچانا ہو. واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہے، تمہارے انفاق کا محتاج نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں کی جہاں سے چاہے گا مدد کرا دے گا. وہ تمہارا محتاج نہیں، تم اس کے محتاج ہو. کوئی احسان نہیں کر رہے ہو اللہ کے اوپر. اگر اللہ نے کہا کہ خرچ کرو تو تم خرچ کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے. وہ تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تمہارا ضرورت مند نہیں ہے. اور حلیم ہے. حلیم کے معنی ہوتے ہیں بردبار، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی غلطی کرے فوراً وہ مواخذہ کرے، نظر انداز کرتا ہے. تم کو بھی نظر انداز کرنا چاہیے، تم کو بھی بردباری کا ثبوت دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ محتاج اور ضرورت مند نہیں ہے، تم محتاج ہو. اس لیے کبھی بھی کسی کی مدد کر کے اس کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اس کے اوپر احسان نہیں جتانا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان لانے والو، اپنے صدقہ اور خیرات کو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر کے اکارت مت کرو. یعنی اگر مدد کرنے کے بعد آپ نے احسان جتایا، تکلیف پہنچائی، تو اجر ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو اگر تم نے کسی کی مدد کی ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی احسان مت جتاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ. اے ایمان والو، اپنے صدقات اور اپنے خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا رسانی کر کے اکارت مت کرو، بیکار مت کرو. اب اس کی ایک مثال دیے، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا. کالذی، جیسے کہ وہ آدمی ہے الذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. لوگ کہیں گے بڑا دینے والا ہے، اتنے بڑا چندہ دیا ہے. وہ آدمی جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور حقیقت میں اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. اگر حقیقی ایمان ہوگا تو ریاکاری نہیں ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا، نام و نمود کے لیے مال نہیں خرچ کرے گا. تو دعویٰ کرتا ہے ایمان کا، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ. اب اس کی مثال ایسے جیسے ایک چٹان ہو. مثال دی گئی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی چٹان ہے اور اس کے اوپر ادھر ادھر سے گرد غبار آ کر کے مٹی کی ایک تہ جم جاتی ہے. پہاڑی علاقوں میں آپ دیکھیں چٹان کے اوپر مٹی کی ایک تہ جم گئی، اور مٹی کی ایک تہ جم گئی اور وہاں آ کر کے کسی نے بیج ڈال دیا تو تھوڑا سا وہاں فصل بھی اگ جائے گی. لیکن چونکہ اس کی جڑ کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے، اب اگر بارش کا ایک جھونکا آ جائے تو صاف سب بہہ جائے گا اور چٹان بالکل سپاٹ ہو جائے گی.
تو اسی طرح سے وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے بھی انفاق کی، ان کے بھی صدقے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اس کی کوئی بنیاد نہیں، بے بنیاد ہے۔ وہ کہا کہ مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک چٹان ہو، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہو، فاصابہ وابل، اب زوردار ایک بارش کا جھونکا آیا، فترکہ صلدا، سب بہہ گیا اور چٹان بالکل سپاٹ ہو گئی، سب صاف ہو گئی۔ تو ویسے ہی سمجھو کہ اگرچہ انہوں نے بظاہر خرچ کیا لیکن اس کا کوئی اجر اور اس کا کوئی ثواب نہیں۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی کچھ بھی ہاتھ نہیں آتی، جس طرح سے وہ مٹی بہہ گئی، فصل بہہ گئی، اسی طرح سے ان کا انفاق بھی پانی میں مل گیا، کیونکہ دکھاوا ہے، اخلاص نہیں ہے، ریا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ناشکروں کو ہدایت نہیں دے۔ یہ ناشکری ہے نا، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیجئے، اخلاص کے ساتھ خرچ کیجئے، احسان مت جتائیے، نام و نمود کا جذبہ اپنے دل میں مت رکھیے، اچھے جذبات کے ساتھ آپ انفاق کیجئے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، ان کے مال میں برکت دیتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اب ایک مثال تو ان کی دی جو نام و نمود کے لیے خرچ کرتے ہیں، چٹان ہے، مٹی ہے، وہ بہہ گیا، لیکن جو لوگ اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال دیکھیے کیا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو جمانے کے لیے۔ دلوں کو جمانے کے لیے کیا مطلب ہے؟ انفاق بھی تربیت کا ایک ذریعہ ہے۔ جب اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے تو ہمارے دل سے مال کی محبت نکلے گی، اللہ کی محبت بیٹھے گی، اللہ کی محبت ہوگی تبھی تو ہم مال خرچ کریں گے۔ تو جو لوگ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے اور ان کے دل سے لالچ ختم ہو جائے، مال کی محبت ختم ہو جائے، دل ایمان پر جم جائے، اس جذبے کے ساتھ جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال دیکھیے، کمثل جنت بربوۃ، ان کی مثال اس باغ کی ہے جو بلند زمین پر ہو، سطح مرتفع پر ہو، بلند زمین ہے وہاں پر ایک باغ ہے۔ اصابہا وابل، وابل کہتے ہیں زور کی بارش، اچھی بارش ہو گئی تب کیا ہوگا؟ فآتت اکلہا ضعفین، تو اس باغ کی جو پیداوار ہے دگنی ہو جائے گی۔ اچھی زمین پر ہے اور بارش بھی اچھی ہو گئی تو اس کی پیداوار کیا ہوگی؟ دگنی ہو جائے گی۔ اچھا، وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر زور کی بارش نہیں ہوئی، فَطَلٌ، تو وہ ایسی زمین ہے زرخیز کہ وہاں تو ایک پھوار ہی کافی ہے، ہلکی سی بارش آ گئی وہی اس کے لیے کافی ہے، ہر صورت میں وہاں پیداوار ہوگی، بابرکت زمین ہے، اچھی زمین ہے، زرخیز زمین ہے۔ تو جو لوگ اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے، اور جو لوگ دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال پیچھے گزری کہ کچھ بھی بچنے والا نہیں، سب جانے والا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کی نگاہوں میں، اسی کے لحاظ سے اجر دے گا، جیسی نیت ہوگی ویسا اجر ہوگا، ویسا ثواب ہوگا۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کا باغ ہو؟ کھجور اور انگور کا باغ ہو، تجری من تحتہا الانہار، اور اس کے نیچے سے، درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یعنی سیرابی کا اور شادابی کا پورا انتظام ہے۔ اور کیا ہے اس میں؟ لہو فیہا من کل ثمرات، کھجور اور انگور کے علاوہ بھی طرح طرح کے میوہ جات ہیں وہاں اس باغ میں۔ کتنا دلکش منظر ہے، بلند جگہ پر باغ ہے، نہریں جاری ہیں، کھجور بھی ہے، انگور بھی ہے، اور طرح طرح کے میوہ جات ہیں، بہترین قسم کا باغ ہے۔ اور کیا ہے؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ آدمی بوڑھا ہو چکا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ،
اور اس کی جو ذریت ہے، بال بچے ابھی چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، ابھی کسی لائق نہیں ہیں، تو آدمی کی خواہش کیا ہوگی کہ یہ ہمارا باغ ہے، یہ سلامت رہے، ہم چلے جائیں گے دنیا سے، ہمارے بال بچوں کی یہی کام آئے گا، کھانے پینے کا ذریعہ ہوگا، آمدنی کا ذریعہ ہوگا۔ اب وہ بڑھاپے تک پہنچ گیا ہے اور ابھی جو بال بچے ہیں وہ کسی لائق بھی نہیں ہیں، تو وہی گویا پونجی ہے، وہ باغ ہی سب کچھ ہے۔ اب ایسی حالت میں کیا ہوا؟ فَأَصَابَهَا عِصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اعصار کہتے ہیں بگولا۔ گرمی کے سیزن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سائیکلون ٹائپ جو ہے ہوا آتی ہے، جس کو آپ لوگ دیہات میں بونڈر کہتے ہیں، اسے گھومتی ہوئی ہوا آتی ہے تیزی کے ساتھ، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر تپش ہوتی ہے، لو کی تپش ہوتی ہے، اور جو اس کے چپیٹ میں آ جائے اسے جلا بھی دیتی ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ اب بہترین قسم کا دلکش باغ، عمر جو ہے وہ بڑھاپے کی، بچے ابھی کمزور، اور ایک بگولا آ گیا، سائیکلون آ گیا اور اس نے اس کو جلا دیا۔ فاحترقت، وہ پورا باغ جل کر کے خاکستر ہو گیا، راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ تو آپ سوچئے کیا حالت ہوگی اس آدمی کی؟ بڑھاپے کی حالت ہے، بچے چھوٹے ہیں، باغ ہی سرمایہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا اور وہ جل کر کے خاک ہو گیا، تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو فرمایا کہ کیا کوئی آدمی یہ بات پسند کرے گا کہ ایسی حالت ہو؟ وہی حال ہے ان لوگوں کا جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے، خرچ تو کرتے ہیں لیکن احسان جتاتے ہیں، خرچ تو کرتے ہیں لیکن ایذا رسانی کرتے ہیں، تو جو کچھ بھی ان کے پاس کمائی تھی وہ جل کے کیا ہو جائے گی؟ خاک ہو جائے گی۔ اسی آدمی کی طرح سے کہ جس کے پاس باغ تھا، بچے چھوٹے تھے، اور ایک بگولا آ گیا اور اس نے سب جلا کر کے خاکستر کر دیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیتیں تمہیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو، غور و فکر سے کام لو، اپنی اصلاح کرو، اپنی نیتوں کو درست کرو۔ تو ان آیات میں ایک طرف تو انفاق کی برکت بتائی گئی ہے کہ کئی سو گنا تک اس کا اجر ہوتا ہے، مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا۔ اس کے آداب بھی بتائے گئے کہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے آدمی کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کون سی آفت ہے جس کی وجہ سے انفاق کی برکت جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ وہ آفت کیا ہے؟ ایذا رسانی، وہ آفت ہے احسان جتانا، نام و نمود کے لیے خرچ کرنا۔ تو اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے انفاق کا اجر ملے، حسن نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر کے دے گا۔ تو انفاق کا اجر اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جذبے کے ساتھ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے اور اسے قبول فرمائے، اور تمام آفات صدقات سے ہمارے صدقات کو بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔